السلام علیکم. ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک گیسٹرائٹس پر ہے. معدے کی سوزش. معدے کی بلغمی جھلی کی سوزش کو گیسٹرائٹس کہتے ہیں. معدہ کی اندرونی لعاب دار جھلی میں وام ہو جاتا ہے. اس سے سفید رطوبت بکثرت پیدا ہوتی ہے. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے زخم بھی ہو جاتے ہیں جن سے خون نکلتا ہے. یہ بیماری ایکیوٹ اور کرونک دونوں طرح سے ہو سکتی ہے. اس کی کازز کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ باسی اور خراب غذا کے باعث، معدے کے السرز کے باعث، تیزابیت کے باعث، غم و تفکرات کے باعث، سگریٹ نوشی، کافی اور شراب نوشی کے باعث، کسی زہر کے استعمال کے باعث، کسی کیمیکل کی غذا میں ملاوٹ کے باعث. اس کی سمٹمز کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ متلی و کیک کا ہونا، نہ ہی غذا اور نہ ہی پانی معدے میں ٹھہرتا ہو، شدید حالتوں میں گشی ہو جاتی ہے، سینے کی جلن، کبھی کبھی خون کی قے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، معدے کا درد بعض اوقات یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض اسے دل کا درد سمجھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. زبان میلی اور ذائقہ خراب ہوتا ہے. ایکیوٹ کنڈیشن میں بخار بھی ہو جاتا ہے. پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے اندر آگ لگی ہوئی ہو. اچھا جی. گیسٹرائٹس کی دو ٹائپس ہیں تو دوسری ٹائپس کی بات کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ معدہ کی مزمن سوزش، کرونک کنڈیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی سوزش معدہ جب ٹھیک نہ ہو تو اس کے نتیجے میں کرونک نوعیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، یا یہ ابتدا سے ہی کرونک ہوتی ہے. اچھا جی. معدہ کی مزمن سوزش کا اظہار عام طور پر بد ہضمی کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جو نیو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں جی خون کی کمی، لیکوڈرما، ڈائبٹیز اور جو ہے گلینڈز آف دی نیک اینڈ تھائرائڈ گلینڈ کی سوزش کو بھی انہوں نے اسی بیماری سے وابستہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی جو سمٹمز ہیں اس میں یہ ہے کہ السرز کی مانند اس کی سمٹمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پیٹ درد، بوجھ، بھوک کی کمی، گلے کے اندر جو ہے وہ بلغم جمع رہتی ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی معدہ میں درد اور بوجھ، اور بعض اوقات جو ہے وہ ترش پانی یا بلغم کا بذریعہ کے خارج ہونا. معدہ سے کافی مقدار میں خون خارج ہوتا ہے جو کی شکل میں یا پخانہ میں سیاہ خون کی شکل میں نکلتا ہے. دست اکثر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مریض اکثر معدہ میں جلن کی شکایت کرتا ہے. اچھا جی. اس کی جو کازز ہیں کرونک کنڈیشن کی، اس میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ ایکیوٹ کنڈیشنز کی جو کازز ہیں اس سے ملتی جلتی ہیں. اس میں یہ کہ خراب غذا کا کھانا، زیادہ چائے نوشیاں، ٹھنڈی اشیاء کا پینا جبکہ معدہ گرم ہو، دائمی قبض کی شکایت کا ہونا، رنج و غم، ٹھیک ہے جی، اور فکر کا ہونا، جسم میں جو ہے وہ سفلس، گاٹ، یا پھر کہہ لیں آپ جی ریومیٹزم کا زہر موجود ہونا وغیرہ وغیرہ. اچھا جی. اس کے علاج کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ سب سے پہلے مریض کو نقص میکا 10 ایم رات کو ایک خوراک استعمال کروائیں اور اگلے دن صبح نہار میں سلفر 1 ایم کی ایک خوراک استعمال. اسی ترتیب سے جو ہے وہ آپ 10 دن کے وقفے سے اس کو جو ہے وہ استعمال کروائیں گے. اس کے ساتھ یہ کمبینیشن ہے جو کہ ایکیوٹ اینڈ کرونک گیسٹرائٹس کے لیے بہت ہی مجرب ہے. اس میں پہلی میڈیسن ہے ایبس نائگرا 3x، دوسری ہے ہائیڈراسٹس 3x، تیسری ہے جی اورینتھوگیلم کیو، پانچویں ہے گلتھیریا کیو، اور چھٹی ہے جرینیم میک کیو. ان کو برابر مقدار میں ملا لیں اور 10 قطرے آدھا کپ پانی میں ملا کے دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیں. اچھا. اس سنگل ریمیڈی کی طرف آتے ہیں تو یہ آپ جو ہے نا یہ میڈیسن آپ نے اکارڈنگ ٹو سمٹم پیشنٹ کو دینی ہے. اس میں جو ٹاپ کی میڈیسن ہے گیسٹرائٹس کے لیے وہ ہے آرسینک ایلبم 200. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ کیا ہوتا ہے جی مریض بار بار پانی کی خواہش کرتا ہے، شدید بے چینی ہوتی ہے، معدے کی سوزش، اس کے بعد باسی کھانے، یک ٹھنڈے پانی، مشروبات کے استعمال سے. اس کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی مریض کمزوری محسوس کرتا ہے، جلندار دردیں ہوتی ہیں، کھانے کے بعد متلی اور کیا ہوا کرتی ہے. گیسٹرائٹس کی جو دوسری میڈیسن ہے جو اس میں بہت ہی اچھا کام کرتی ہے وہ ہے ارجنٹم نائٹریکم 200. اس کے سمٹمز یہ ہیں کہ جی سینے میں جلن ہوتی ہے ریاح کی وجہ سے، معدے میں درد جو کھانے سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے کہ کرنے سے فقر ہو، اور بلند ڈکار آتے ہیں. یہ اس کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ خاص سمٹم ہے. معدے کی سوزش میں مبتلا سینکڑوں مریضوں کو الحمدللہ اس دعا کو کامیابی سے جو ہے وہ استعمال کروایا. تیسری ہماری میڈیسن ہے بسمت 30. تو اس میں کیا ہوتا ہے جی پانی معدہ میں جاتے ہی کی صورت میں نکل جائے، معدہ میں جلن ہوتی ہے اور ساتھ بوجھ کا احساس. چوتھی ہماری جو میڈیسن ہے وہ ہے کاربوویج 30 اور 1. اچھا. یہ جو کاربوویج ہے یہ کرونک کنڈیشن میں بہت ہی اچھا کام کرتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں نہیں کرتی،
ہاتھ کیسز میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کی سمپٹم یہ ہوتی ہے کہ ریاح کی زیادتی سینے تک محدود رہتی ہے اور دل کی طرف دباؤ ڈالتی ہے، ڈکار آنے سے سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایکیوٹ کنڈیشن میں 30 دیں، کرونک میں 1 ml کی ایک خوراک ہفتہ وار استعمال کرو ان پیشنٹ کو۔ لاسٹ ون جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے جی چائنا 30 اور 1 ml۔ اچھا جی، یہ بھی کرونک کنڈیشن میں بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اس کی جو آپ تھوڑی سی آپ کو بتاتے ہیں جی، امراض ہاضمہ میں جو ہے نا وہ چائنا ہومیوپیتھی میں فرنٹ لائن میڈیسن ہے۔ ٹھیک ہے جی، تمام پیٹ میں گیس کا اجتماع، غیر ہضم شدہ غذا کے بو کی کمی، منہ کا ذائقہ کروا، انشاءاللہ انہی میڈیسنس کے اندر آپ کی جو ہے وہ معدے کی سوزش ختم ہو جائے گی۔ ایکیوٹ جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ تقریباً 1-2 ہفتے میں جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے۔